بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان سے متعلقہ، جس میں قیام پاکستان کے حوالے سے ہم مختلف مراحل کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان نے کیسا کام کیا، اس کے بعد مختلف رہنماؤں نے کیسے کیسے کوششیں کی، برطانوی حکومت نے بر صغیر میں کون کون سے نظام متعارف کروائے، اس کے ساتھ ساتھ کابینہ مشن پلان جو ہے وہ کیسے ہوا، اسی طرح یوم راست اقدام جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی، حتیٰ کہ 1946 میں عبوری حکومتیں قائم کی گئیں۔ آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں 1947 سے کہ 1947 میں قانون آزادی ہند پاس ہوا۔ اب اس قانون کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ 1857 میں انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا، اس بر صغیر میں ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں موجود تھیں، جن پر تسلط انگریزوں نے کیا، تاج برطانیہ نے کیا۔ اب ان دونوں قوموں نے گاہے بگاہے اپنی آزادی کے لیے کوششیں کیں، یہاں تک بات جا پہنچی کہ قانون آزادی ہند 1947 میں پاس ہو گیا، کیونکہ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی حکومت نے 18 جولائی 1947 کو اس منظور کو پاس کر دیا، اس قانون کو منظور کر لیا اور ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا۔ اب جب گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت، کیونکہ برطانیہ کی گورنمنٹ تھی، تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ قانون پاس ہوا کہ اس حصے کو، اس خطے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس کی تقسیم کا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کو دیے جائیں، کون کون سے علاقے بھارت کو دیے جائیں۔ لہذا سر ریڈ کلف جو تھے ان کو خاص طور پر 2 صوبے پنجاب اور بنگال جو ہیں ان کی تقسیم کے لیے سربراہی کے طور پر ایک حد بندی کمیشن قائم کر کے بھیجا گیا کہ ریڈ کلف جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا معاملہ حل کریں کہ پاکستان کو کتنے پنجاب کا حصہ دینا ہے، بنگال کا کون سا حصہ پاکستان میں شامل ہوگا، کون سا حصہ بھارت میں شامل ہوگا۔ یہ بیٹا میں بات کر رہا ہوں اس بنگال کی جو آج بنگلہ دیش ہے، جو کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم سے علیحدہ ہوا اور 1971 میں
بنگال کے طور پر، یعنی بنگال علیحدہ ہوتے ہی بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اب پنجاب کی طرف سے بھی کچھ شخص جو نومینیٹ کیے گئے، جن کا نام دیا گیا، جن میں حد بندی کے لیے پاکستان سے جسٹس منیر محمد اور جسٹس دین محمد، جبکہ بھارت کی طرف سے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ جو تھے ان کو مقرر کیا گیا کہ 2 جج جو ہیں وہ پاکستان کے اور 2 جج جو ہیں وہ بھارت کی طرف سے۔ یہ سب حضرات جو ہیں وہ سارے کون سے جج تھے؟ جو ہائی کورٹ کے جج، ایک سول کورٹ یا دوسرے کورٹ کے نہیں، ہائی کورٹ کے جو جج تھے اس وقت، ان 4 ججوں کو اس منصوبے کے انصاف کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ دوسری طرف اب یہ تھا پنجاب کا معاملہ، بنگال میں بھی مختلف ججوں کو مقرر کیا گیا۔ تو پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان، جبکہ بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی کے مکھرجی، یہ 4 جج جو تھے وہ مقرر کیے گئے۔ اب تقسیم کا جب وقت آیا تو اس وقت وائسرائے اور ان کے عملہ نے، کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے اس وقت مسلم لیگ تھی، ہندوؤں کی طرف سے کون سی جماعت تھی؟ کانگریس کے ساتھ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا اور اس حد بندی کا فیصلہ کر دیا۔ ریڈ کلف جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ ریڈ کلف کو تو اس منصوبے کا، اس فیصلے کا منصف مقرر کیا گیا تھا، لیکن ریڈ کلف نے بغیر غور کیے کہ جناب اس وقت جو ہمارا عملہ ہے اس نے کیا کام کیا ہے، کس انداز سے انہوں نے تقسیم کی ہے، اس نے اس تقسیم کو پڑھے بغیر اس پر سائن کیے، یعنی ایک دستخط کرنے والی مشین کے طور پر کام کیا اور اس کو تقسیم کر دیا۔ اب اس تقسیم میں ریڈ کلف سے جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ اس نے یہ تمام معاملے کو پڑھا نہیں، لہذا ہوا یہ کہ بہت سے علاقے اور بہت سے دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بھارت کی طرف چلا گیا۔ تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریتی علاقوں جو ہیں وہ بھارت میں شامل کر دیے اور ایک طرف پاکستان کو ستلج اور بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا گیا، یعنی دریائے ستلج، دریائے بیاس اور دریائے راوی، جن کا اوریجن جو تھا، جہاں سے یہ پانی آتا ہے وہ بھارت میں تھا، تو اس نے یہ تینوں دریا بھی بھارت کے حوالے کر دیے کہ اس کا پانی جو ہے وہ بھارت استعمال کرے گا، کیونکہ یہ بات بیٹا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان دونوں زرعی ملک ہیں اور ان کے یہاں پہ جو روزگار ہے اس کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، اور زراعت پہ بہت زیادہ پانی کی مقدار استعمال ہوتی ہے۔ اب دریاؤں کا پانی جب بھارت کو ملا تو پاکستان ان تینوں دریاؤں کے پانی سے محروم ہو گیا، تو پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا تھا۔ دوسری طرف بھارت کو کشمیر کی سرحد کے ساتھ ملا دیا گیا، جو معاملہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے، کیونکہ پہلے بھارت جو ہے اگر کشمیر کی حدود بھارت سے دور ہوتی تو بھارت کبھی بھی کشمیر میں اپنی فوجیں داخل نہ کرتا، اور آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو کانٹا ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ کریٹ نہ ہوتا۔ ہوا یہ کہ بھارت کی حدود کشمیر کے ساتھ ملی، بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کی اور اس حصے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور آج تک وہ ایک متنازع علاقہ کہلا رہا ہے۔ گوادر اسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، اس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ریڈ کلف اگر یہ معاملہ پڑھ لیتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ پاکستان کو آج ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔
دنیا کا یہ دستور ہے، بہت سے خطے ایسے ہیں جن سے نئے ممالک بنتے ہیں، لیکن ان ممالک کے درمیان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلقات اچھے استوار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو سکے۔ ابھی بھی ہر آئے روز جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ہماری آرمی کی طرف سے ان کی مختلف شرارتوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صبح آزادی 1947 میں 18 جولائی کو یہ معاملہ طے پایا، جس میں مختلف ورکنگ کرنے کے بعد 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اب پاکستان جب بنا تو اس وقت وزیر اعظم کے اختیارات تھے ضرور، لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے۔ گورنر کے اختیارات زیادہ تھے، لہذا قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کو پاکستان کا پہلا گورنر بنایا گیا۔ اور جب قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو وہ ان کو عہدہ کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ کیسی ہستی تھی جنہوں نے کون کون سی سیاسی اور آئینی کوششیں کی جس صورت میں ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے 1900 میں جب پاکستان کے لیے کوئی نام بھی مختص نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی اپنی جماعت نہیں تھی، تو مختلف رہنماؤں نے یہ کوششیں کی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ مسلمان اپنا تسلط دنیا میں قائم رکھ سکیں۔ لہذا ہوا یہ کہ 1906 میں مسلمانوں کی ایک باقاعدہ جماعت مسلم لیگ قائم کی گئی۔ مسلم لیگ کے قائم ہونے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ اس وقت انگلستان میں تھے۔ انہوں نے ان دنوں انگلستان میں رہتے ہوئے کانگریس کا ساتھ دیتے رہے، اور کانگریس میں رہ کر انہوں نے یہ بات سیکھی کہ کانگریس کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے ہندوؤں کی فیور کرتے ہیں، ہندوؤں کے لیے کام کرتے ہیں۔ کانگریس کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری کا عمل ہو۔ لہذا قائد اعظم نے 1906 میں بننے والی مسلم لیگ جو تھی اس میں شمولیت شروع میں اختیار نہ کی۔ 1911 میں آ کر قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جب جوائن کیا تو اس سے پہلے قائد اعظم بر صغیر کے تمام لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، کیونکہ یہاں حکومت تھی تاج برطانیہ کی۔ 1909 میں قائد اعظم نے اتنی محنتیں کی کہ حکومت برطانیہ اس بات پر متفق ہو گئی کہ جو منٹو مارلے نے اصلاحات پیش کی تھی ان کا نفاذ بر صغیر میں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے یہ پہلی کوشش کی تو اس وقت آپ کی سیاست میں دلچسپی ہوئی۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل تھے اور چاہتے تھے کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہندو یہ دو قومیں موجود ہیں یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، اور آپ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، اس لیے آپ کو مسلم ہندو اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ 1909 میں جب آپ نے یہ کام کیا تو بمبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا۔ پھر 1913 میں آپ مسلم لیگ میں جب شامل ہوئے تو ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی یہ جو مدبرانہ سوچ تھی اس نے تاج برطانیہ کی جو یہاں حکومت قائم تھی
جو ان کا یہاں پہ راج تھا، اس کے خلاف مسلم امہ نہ صرف بلکہ ہندوؤں کو بھی کھڑا کیا، اور کانگریس کی جتنی بھی ورکنگ تھی وہ شروع میں قائد اعظم ان لوگوں کے ساتھ کرتے تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا سوچا گیا ہے، تو کانگریس بار بار صرف ہندوؤں کے ہی مفادات کی بات کرتی ہے، تو قائد اعظم نے 1920 میں کانگریس کو خیر بات کر دیا، جبکہ اس سے پہلے قائد اعظم اس کو خیر بات کہنے سے پہلے کوشش کرتے رہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مسلم لیگ اور کانگریس نے 1916 میں ایک ساتھ 2 جلسے کیے۔ 1916 میں ان دونوں نے اپنے جلسے ایک ساتھ کیے، جس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور مسلمان اگر اپنے اختیارات ہندوؤں کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرتے ہیں تو ہندو بھی مسلمانوں کی فیور کی بات کرتے ہیں، تو یہ دونوں اتفاق کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کر پائیں گے۔ لہذا قائد اعظم نے اس جلسے میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سلوک کے آرزو مند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا، اور اس تاریخی معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق لکھنؤ۔ اس کو میثاق لکھنؤ کا، میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد یا وعدہ، اور لکھنؤ کیونکہ یہ جلسے جو ہوئے تھے یہ لکھنؤ میں ہوئے تھے، لہذا اس وجہ سے اس جگہ کا نام ہے لکھنؤ، اور جو وعدہ ہوا تھا اس کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ میثاق لکھنؤ۔ اور اسی میں ہی کیونکہ آپ نے دونوں کو اکٹھا کیا تھا، لہذا آپ کو ہندو مسلم سفیر جب کہا گیا تو آپ نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے کوششیں کی کہ یہ مل جائیں، لیکن نتائج کچھ اور رہے۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے آپ کے مختلف عوامل کو دیکھتے ہوئے رولٹ ایکٹ کو منظور کیا، اور اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار جو دیا گیا تھا۔ اب حکومت نے یہ رولٹ ایکٹ جو تھا، جس کو قائد اعظم نے بعد میں کالا قانون جو ہے وہ کہہ کر ختم کروایا، برطانوی حکومت نے بر صغیر پر ایک رولٹ ایکٹ قائم کیا کہ جناب ایک شخص کو بتائے بغیر اس پر کیس کیا جائے، اور اس کی پوری انکوائری جو ہے وہ اس کو بتانے سے پہلے کمپلیٹ کرنے کے بعد اس شخص پر چلائی جائے۔ لہذا مقدمہ کیے بغیر کسی کو گرفتار کر لینا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے کالا قانون قرار دیا، اور جب اسے کالا قانون قرار دیا تو اس مسودے کی آپ نے خلاف ورزی کی، یعنی اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا یہ غیر آئینی قرار ہے، لہذا انہوں نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت برطانیہ کو مشورہ دیں گے، جو حکومت زمانہ امن میں قانون کو منظور کرتی ہے اور مہذب حکومت کہلانے کا حق نہیں رکھتی، یعنی ایک شخص ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اب میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں، میرے خلاف کسی تھانے میں کسی جگہ پر کوئی ایک مقدمہ ہو، اس مقدمے میں مجھے علم بھی نہ ہو، اس کے مقدمہ چلائے بغیر گرفتار کر کے مجھے وہاں پہ لے جایا جائے اور پوچھا جائے جناب یہ معاملات کیا ہیں، تو یہ مقدمہ چلائے بغیر جو گرفتاری کا معاملہ تھا، اس کو قائد اعظم نے سارا کیا کہا، یہ حکومت جو ہے یہ ایک مہذب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ امن نہیں چاہ رہی، یہ لوگوں پر مختلف قسم کی زیادتیاں کر رہی ہے۔ لہذا جو اس وقت تاج برطانیہ کی طرف سے یہاں وزیر تھے، اس نے کہا
وزیر امور ہند تاج برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ یہ کالے قانون کو ختم کیا جائے، اسے مسترد کیا جائے۔ اب جب یہ تمام معاملات جو ہیں وہ قائد اعظم نے اس وقت کیے جب یہاں پہ برطانیہ کی حکومت تھی، تو اس برطانوی حکومت کو آپ نے ایک قانون بھی پیش کیا۔ وہ قانون کیا تھا؟ جس کو بعد میں 14 نکات کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، کہ قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، جن میں مقصد کیا تھا کہ تمام صوبے جو ہیں ان کو خود مختاری دی جائے، تاکہ صوبے اگر خود مختار ہوں گے تو وہ اچھی ورکنگ کر سکیں گے۔ اسی طرح مختلف صوبے جن کو آپس میں جوڑا گیا تھا ان کے لیے الگ قوانین کیے جائیں۔ بلوچستان جیسا صوبہ جس میں کسی قسم کی کوئی ورکنگ ہی نہیں تھی، وہ ریگستان، وہ تھل تھر کے صحرا، جہاں پہ کسی قسم کا گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ایکٹ نہیں کر رہی تھی، ان علاقوں میں بھی وہی اصلاحات نافذ کی جائیں جو باقی صوبوں میں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح قائد اعظم نے مختلف انداز سے 14 قوانین، 14 نکات پیش کیے، تاکہ تاج برطانیہ جو ہے ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے بر صغیر کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ پھر یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گول میز کانفرنسیں 3 ہوئی۔ کہاں پر؟ 1930 سے لے کر 1932 تک یہ لندن میں منعقد، اور قائد اعظم پہلی 2 میں جب شریک ہوئے تو وہ دونوں ہی ناکام ہو گئی، لیکن آپ تیسری میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے۔ اب وہ کیوں ناکام ہوئی؟ کیونکہ بر صغیر کے لوگ جو تھے وہ یہاں کے خد و خال کے حوالے سے، یہاں کے رہن سہن کے حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ یہاں کی جیسی عوام ہے ویسے ہی ان کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، جبکہ تاج برطانیہ جو تھے وہ اس یہاں کے ایٹماسفیئر، یہاں کے ماحول، یہاں کے لوگوں کے خیالات، یہاں کے خد و خال کو نہیں جانتے تھے۔ وہ اپنے طریقے سے یہاں پہ عوامل طے کروانا چاہتے تھے، جس صورت میں یہ ہوا کہ یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے ان تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت ہی نہ کی۔ پھر کیا ہوا کہ حکومت برطانیہ کی طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا گیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند قرار دیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصہ کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا، کہ قائد اعظم نے ایک تحریک چلائی، اس کے تحت اس کے حصے کو منظور کیا، اور 1936 اور 37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا، ایک طرف سے مسلمانوں نے اور دوسری طرف سے مسلم لیگ نے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے مسلم لیگ نے اور ہندوؤں کی طرف سے کانگریس نے، دونوں جماعتوں نے جب انتخابات میں حصہ لیا تو ان انتخابات میں معاملات کچھ اور ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے قائد اعظم انگلستان تھے 34 میں جب وہ واپس آئے تو مسلم لیگ کی صدارت ان کے پاس آ چکی تھی۔ جب ان کو مسلم لیگ کی صدارت ملی تو انہوں نے انتخابات میں مسلمانوں کو اتنا سرگرم کر دیا کہ ان انتخابات میں مسلمانوں کو بہت زیادہ کامیابیاں ملی۔ لہذا ان کامیابیوں کے سلسلے میں مسلم لیگ جو تھی اس نے 1936-37 کے انتخابات میں چند سیٹوں کو ہی اپنے لیے ایک کامیابی سمجھتے ہوئے 1945-46 میں انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلم لیگ جو ہے یہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کر رہی ہے، لہذا ان انتخابات میں آپ کی قیادت واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ، اور مسلم لیگ نے پھر اختیارات کیسے کہ جب الیکشن ہوا تو مرکز میں تو 100% کامیابی، اور صوبائی اسمبلیاں جو تھیں جو پرویژنل اسمبلیز تھیں ان میں آپ نے 90% کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد کابینہ مشن کی تجاویز کا، جن کے تحت انگریز اور کانگریس حکومت جو ہے
وہ مل کر کام کیا کرنا چاہتے تھے؟ انگریز اب بر صغیر سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور کانگریس کیا سمجھتی تھی؟ کانگریس چاہتی تھی کہ انگریز یہاں سے جائیں تو یہاں پہ تسلط اب ہندوؤں کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے 1857 سے پہلے کمپلیٹلی تسلط مسلمانوں کا تھا۔ اب کانگریس چاہتی تھی کہ ہندوؤں کا یہاں پہ تسلط قائم ہو، لہذا کانگریس نے انگریزوں کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ مل جل کر گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا۔ اب دوسری طرف مسلمانوں کے لیے قائد اعظم مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما، انہوں نے ہندوؤں کی اس سازش کو ناکام کر دیا، اور اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کار کیا ہوا کہ ان انتخابات میں کامیابی کے بعد مسلمان اور زیادہ سرگرم ہوئے، اور 1945-46 کے انتخابات کے بعد 1947 میں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ اب یہ ایک پہلی واحد اسلامی حکومت تھی جو کہ خود مختار ریاست رکھتی تھی، اور خود مختار ریاست کے لیے قائد اعظم نے ایز اے گورنر جنرل حلف اٹھایا۔ اب یہ حلف اٹھانا کیوں قائد اعظم کو ملا؟ ان کو گورنر کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ وہ تمام ہندوؤں کی، انگریزوں کی تمام چالوں کو سمجھتے تھے، لہذا قائد اعظم اس وقت کے تمام اختیارات کو سمجھتے ہوئے، تمام چالوں کو سمجھتے ہوئے گورنر کی حیثیت سے جب حلف اٹھایا تو آپ نے تمام لوگوں کے لیے دن رات محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بر صغیر کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام لوگوں کو، لاہور میں تو ایک سپیچ کے دوران آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کام کی کثرت سے گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ مسلمان ایک الگ وطن حاصل کر رہے ہیں، لہذا انہیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور یہ بات بھی مسلمانوں کے جتنے بھی طلباء تھے اس وقت، نوجوان نسل کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم خالص مادے سے بنے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی نئی قومیں بنتی ہیں وہ اپنے کردار کی تشکیل کرتے ہوئے، اپنے کردار کے بہترین عمل کو اپناتے ہوئے دنیا میں بلند مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا پاکستان بھی ایک ایسی ریاست ہے کہ جو دنیا کے تمام مسلم ممالک کو اصلاحات نافذ کرے گی۔ تو یہ قائد اعظم نے آج سے 70-72 سال پہلے بات جو فرمائی، آج ہم تک کیسے پہنچی کہ ہم قائد اعظم کے ان فرامین کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی سیاسی آئینی کوششیں کیں ان کا کردار کیا رہا۔ لیکن یہ قائد اعظم کی جو زندگی لکھی تھی 14 اگست 1947 کو پاکستان بننے کے بعد، تھوڑی ہی وقفے کے بعد قائد اعظم کی حالت خراب ہونا شروع ہوگی۔ اس کے باوجود آپ پاکستان کے لیے دن رات اپنے فراز منصبی کو پورا کرتے رہے، اور ان کی جب طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے پھر بھی اپنے کام کو نہ چھوڑا۔ یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جب کوئی بھی آرام نہیں کرتا تو طبیعت مزید خراب ہوتی ہے۔ آخر کار جولائی 1948 میں آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہوں نے اقبال کے اس خواب کو پورا کر دیا جو اقبال نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کے علاقوں کو ملا کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم ہوگی۔ تو وہ قائد اعظم نے خواب کو پورا کیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو دیکھیں بیٹا، آج کے اس لیکچر میں سب سے پہلی بات کہ 1947 میں جو ہندوستان کے لیے
آزادی کا قانون بنا تھا، اس میں قائد اعظم کا کردار کیا تھا۔ پھر ریڈ کلف کو یہاں پہ ایک حد بندی کمیشن کا سربراہ کی حیثیت سے جو بھیجا گیا، تو کیا اس نے اپنے کام کو اسی آسان انداز سے کیا یا اسے ایک مشین کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اس کے عملے کے لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، جس طرح تقسیم کی، کانگریس کے ساتھ جو گٹھ جوڑ کیا، اس کا رد عمل کیا ہوا؟ آخرکار 1947 کو مسلمانوں نے آزادی کی صبح دیکھی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آ گیا۔ اب اس مارز وجود میں آنے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف کام کیے، لیکن آج کے ہمارے اس کوسچن کے پس منظر کے طور پر ہم قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششیں جو ہیں اس کے کردار کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ قائد اعظم نے کس طرح 1909 سے لے کر 1947 تک مختلف انداز سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، ہندوؤں کا سامنا کیا، شروع میں ہندوؤں کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، بعد میں ہندوؤں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کر ہی لیا۔ لیکن حاصل کرنے کے بعد بھی قائد اعظم بیٹھے نہیں، بلکہ دن رات محنت کرتے رہے، اور آخرکار 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بیٹا اس میں جتنی بھی تواریخ ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس میں ایک دو آپ کے شارٹ کویسچنز ہیں۔ قانون آزادی ہند سے کیا مراد ہے، یا صبح آزادی کون سی تھی، ریڈ کلف نے کس طرح حد بندی کمیشن پر کام کیا، تو یہ آپ کے شارٹ کویسچنز اس میں بن سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا کام ورک فار ڈے 2 باب نمبر 2، جس میں سب سے پہلی بات 1947 میں جب پاکستان بنا تو کوئی بھی ریاست جب مارز وجود میں آتی ہے تو ابتدائی طور پر اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ریاست کے استحکام اور اس کو چلانے کے لیے آئین کی تیاری میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلی بات تو یہ، کیونکہ کوئی بھی ریاست جب قائم ہوتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے جو آئین ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، وہ کون سا استعمال ہوتا ہے۔ اب پاکستان برے صغیر میں واحد وہ ریاست تھی جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی، لیکن اس ریاست کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی کہ اس کو چلانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے 1935 کا جو ایکٹ تھا، جو اس وقت بھارت کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اس کا استعمال کیا۔ انیس سو 1935 کے آئین کے مطابق، اس ایکٹ کے مطابق پاکستان کو چلانا شروع کیا، لیکن جب قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی کابینہ کے دوسرے لوگوں نے اس ایکٹ کے بارے میں بات کی تو اس ایکٹ میں بہت سی خامیاں سمجھی کہ ہمارے پاکستان کے لیے یہ ایکٹ جو ہے وہ اتنا سودمند نہیں رہے گا، لہذا 10 اگست 1947 کو اس آئین کی تیاری کے لیے کہ جو پاکستان کو چلانے کے لیے فائدہ مند ہو، ایک اجلاس بلایا گیا۔ تو
تو آئین کی تیاری کے لیے بیٹا کب اجلاس بلایا گیا؟ 10 اگست 1947 کو پاکستان بننے سے 4 دن پہلے آئین کی تیاری کے لیے اجلاس بلایا گیا۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ پھر وہی، کیونکہ جب یہ اعلان ہوا کہ بر صغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو ڈے 1 میں ہم یہ بات شیئر کر چکے ہیں کہ اس وقت مختلف لوگوں نے، یعنی اس وقت کے جو وائسرائے تھے اور انہوں نے جن لوگوں کی ذمہ داریاں لگائی تھیں، یعنی اس وقت کے قانون دان ریڈ کلف جو تھے، انہوں نے جو ان ناانصافیاں کی وہ پاکستان کو بھگتنی پڑی۔ اب جب یہ آئین کی تیاری کے لیے اجلاس ہوا تو اس میں کوئی زیادہ بات نہ کر سکے کہ ایک نیا آئین تیار کیا جائے جس کے لیے کافی وقت چاہیے تھا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ 1935 کے ایکٹ میں کچھ ترامیم کی جائیں اور ان ترامیم کے تحت پاکستان کے قانون کو چلایا جائے۔ لہذا آئین سازی کے لیے پارلیمنٹ میں یہ بات کر دی گئی کہ جلد از جلد پاکستان کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن، ایک آئین بنایا جائے گا جس کے تحت پاکستان کو چلایا جائے گا۔ اب یہ تھی کہ پاکستان بننے سے 2-4 دن پہلے اور چند دن بعد تک پاکستان کے بارے میں جو پلاننگ ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی 1947 میں پاکستان بنا تو ہوا کیا؟ سب سے پہلی مشکل جو پیش آئی وہ ریڈ کلف ایوارڈ کی تھی، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کا مسئلہ تھا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ علاقے پاکستان کو دیے جائیں، کون سے علاقے جو ہیں وہ ہندوستان کو دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر 2 صوبے جو تھے ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا، جن میں صوبہ پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا، دوسری طرف صوبہ بنگال۔ اب ان دونوں صوبوں کی حد بندی جو تھی، جو انہوں نے اس کی لائن رکھنی تھی کہ اس یہاں تک جو ہے وہ پاکستان کی حدود ہوگی، اس کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا، اور اس کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ انگریز حکومت کی طرف سے ریڈ کلف کو بنایا گیا۔ اب ریڈ کلف کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار لیا تھا، مسلمانوں کے حوالے سے ان کے دل میں ابھی بھی اختلافات بہت تھے، جس کی بنا پر انہیں یہ بات کہہ دی گئی کہ سب سے پہلی چیز تو بھئی ریڈ کلف صاحب آپ نے یہ کرنی ہے کہ ان دونوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ دوسرا، اگر مسلمان اور ہندو آپس میں کوئی کسی پر بات پر اختلاف کریں تو آپ نے ایز اے منصف ایک جج کی حیثیت سے بھی کام کرنا ہے۔ اب وہ مکمل طور پر تمام اختیارات رکھتے تھے، جن اختیارات کی بنا پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ہونے والے تنازعات کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ریڈ کلف نے کانگریس کی اس وقت جو وزارتیں تھیں، جو کانگریس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، ان کے حوالے سے ان کے ساتھ تعلقات کی بنا پر کانگریس کو بہت کچھ نوازنا شروع کر دیا۔ اب کانگریس نوازی میں جب انہوں نے ہندو پرستی کا بہت زیادہ ساتھ دیا تو اس میں پاکستان کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں ہوئیں۔ اب وہ ناانصافیاں جن میں سے ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جہاں پہ اس وقت کشمیر ہے، کشمیر سے اگلا حصہ جو ہے وہ گوردسپور کا ہے، جو کہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا،
اور بات یہ طے ہوئی تھی کہ مسلم اکثریت والے جو علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اب گوردسپور کا علاقہ جو ہے وہ جب ہندوؤں کو دیا گیا، ہندوستان میں شامل کر دیا گیا، تو اس سے بھارت کو گوردسپور کے راستے کشمیر میں داخل ہونے کا موقع ملا، اور کشمیر کے ساتھ اس کی حدود لگ گئی۔ بھارت نے آہستہ آہستہ بہت سی ریاستیں ایسی تھیں جن پر مسلمانوں کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ قبضہ کیا تھا کہ ان ریاستوں میں کئی ایسی ریاستیں جنہوں نے شروع میں حیدرآباد دکن اور آزاد کشمیر، گوردسپور، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق ہونے کے حوالے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ اگر دونوں ممالک میں تقسیم ہوتی ہے تو یہ ریاستیں پاکستان میں شامل ہوں گی۔ اب بات ہم کر رہے تھے گوردسپور کا علاقہ جب ان کو دیا تو اس سے مسئلہ کشمیر پیدا ہو گیا، اور آج بھی ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ 1947-48 سے چلتے ہوئے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ حالانکہ شروع میں بھارت نے پورے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن کشمیر میں آزادی کی ایک ایسی تحریک اٹھی کہ چند سالوں کے بعد آزاد کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ از خود پاکستان کا حصہ بن گیا، اور مقبوضہ کشمیر ابھی بھی اس پر کشمیر نے اپنا تسلط قائم رکھا ہے۔ یہ تھی بات ریڈ کلف نے جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں کی۔ اب اس سارے معاملے کو، جس میں سر ریڈ کلف کو کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا، جس میں پاکستان اور بھارت کے علاقوں کو تقسیم کیا گیا، جس میں پنجاب اور بنگال کی حد بندی کمیشن قائم کیا گیا، یہ سارے معاملات کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈ کلف ایوارڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ ریڈ کلف ایوارڈ۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ شروع ہوا جناب مہاجرین کی آباد کی۔ اب بات یہ بیٹا کہ پاکستان جب بنا اس سے پہلے تقسیم کی جب بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ ایک بات کہیں بھی نہیں طے تھی کہ جناب پاکستان بنے گا تو ہندوستان کے سارے مسلمان اٹھ کے پاکستان جائیں گے، یا پاکستان کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے تمام ہندو اٹھ کے ہندوستان میں آئیں گے۔ یہ بات تو طے ہی نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی پاکستان بنا، ہندوؤں اور سکھوں نے ان علاقوں میں جو ہندوستان کے حصے میں آئے تھے ان میں مسلمانوں کے جتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، ان پر آگ لگانا شروع کر دی۔ اور جب ان کو آگ لگانا شروع کی تو وہ آبادیوں میں موجود مسلمان اتنے تنگ آ گئے کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا تو مسلمانوں نے اپنے گھر بار، اپنے ساز و سامان، اپنی دولت، اپنے اثاثے وہیں چھوڑے اور اپنی جان بچا کر پاکستان کی طرف رخ کیا۔ اب نہ صرف انہیں پاکستان خاموشی سے آنے دیا جاتا بلکہ راستے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ وہ مشکلات کیسی تھیں؟ ہندوؤں کے گاؤں سے گزرتے تو ہندو ان کو مارتے، ان پر ظلم و ستم کرتے، ان کو مختلف قسم کی تکالیف دیتے، ان کے مال یا ان کے پاس جو ساز و سامان تھا وہ چھین لیتے۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتے چلتے چند دنوں میں بہت سے لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان سے اٹھے اور انہوں نے پاکستان کا رخ کیا۔ جب پاکستان پہنچے تو پاکستان تو ایک نیا بننے والا ملک تھا جس کے پاس اپنا کوئی کچھ تھا ہی نہیں، وہ اتنے مہاجرین کو پناہ کیسے دیتا؟ لہذا پھر بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہاجرین کیمپ لگائے۔ جب مہاجرین کیمپ لگائے تو ان کیمپوں میں وہ لوگ جو زخمی حالت میں پہنچے تھے ان کے لیے کیا تھا کہ ان کے لیے علاج معالجے کا انتظام ابھی ناکافی تھا،
جس کی وجہ سے وہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ اب جب ہیضے کی وبا پھوٹی تو مسلمانوں کو اس چیز کا بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہوا، حالانکہ اس وقت اس پاکستان میں موجود جو پہلے سے لوگ رہ رہے تھے ان لوگوں نے دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کی، مہاجرین کے لیے دل کھول کر پیسہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے پیش کیا۔ اب ہم بات کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان بنا تب جو ہے یہ بات طے نہیں تھی کہ مسلمان ادھر آئیں گے اور ہندو ادھر جائیں گے۔ بات یہ تھی کہ دو علاقے مقرر کیے جائیں گے، حد بندی ہوگی، بھارت میں رہنے والے مسلمان اقلیت کی صورت میں خوش پسند خوش دلی کے ساتھ رہیں گے، پاکستان کے علاقوں میں کوئی ہندو کوئی سکھ وہ اقلیت کی صورت میں یہاں رہ رہے ہیں، انہیں مکمل طور پر مذہبی آزادی ہوگی۔ لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ کیونکہ ہندو مسلمانوں سے شروع سے ہی اختلافات رکھتے تھے اور ان اختلافات کی صورت میں انہوں نے مسلمانوں پر تمام قسم کے مظالم ڈھائے۔ اب بات ہم کر رہے تھے کہ قائد اعظم نے حوصلہ مندی کے ساتھ ان مہاجرین کیمپوں کا دورہ کیا، مہاجرین کیمپوں میں لوگوں کے حوصلوں کو بلند کیا، پھر وقتاً فوقتاً بھارت میں لوگوں کے مختلف قسم کے جو ہے وہ جو ڈاکومنٹس تھے، جو ان کی جائیدادوں کے بارے میں تمام قواعد و ضوابط کے مطابق ان کے کاغذات تھے وہ بھیجے گئے، اور وقت کے بعد ان لوگوں کو یہاں پر زمینیں الاٹ کی گئیں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ جب مسلمان جو ہیں وہاں سے ہجرت کر کے آئے تو کیا یہ پاکستان کے لوگ جو تھے انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا یا نہیں کیا؟ مسئلے کو حل کیا، لیکن ابتدائی طور پر وہ بہت بڑی ایک مشکل تھی۔ دوسرا مشکل کام کیا تھا؟ دوسری مشکل انتظامی مشکلات تھی۔ ایک نیا بننے والا ملک، نہ اس میں کوئی انتظامات، نہ اس میں کوئی مرکزی دفتر، نہ اس میں گورنر ہاؤس، سیکریٹریٹ، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سیکریٹریٹ کے دفاتر، یعنی جتنے بھی آفسز کا کام تھا، جتنے دفتری کام تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تو بھارت میں رہ گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایٹ دی اسپاٹ اس وقت جو ہے وہ سندھ میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا۔ اب کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بناتے ہی وہاں کا جو گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ تھا اس کی عمارتیں خالی کروائیں اور وہاں پہ اپنے دفتری کام کروانا شروع کیے۔ اب مسئلہ وہی کہ وہ جگہ بہت کم تھی، پورے ملک کے انتظامات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا، لہذا ہوا یہ کہ بہت سے گورنمنٹ کے جو دفاتر تھے وہ پرائیویٹ چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں کھول دیے گئے۔ اس کے ذریعے کیا تھا کہ ان لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں، لہذا ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی بات تھی کچھ ایکسپرٹ لوگ بھی چاہیے تھے، اور پاکستان کے پاس اس وقت ماہر اور تجربہ کار قسم کا عملہ موجود نہیں تھا۔ سول سروس کے کل جو ہیں وہ 81 یعنی 81 مسلمان جو ہیں وہ افسر پاکستان آئے، اور ان میں بھی زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو سول سروس کا اعلیٰ عہدوں کا جو ہے وہ ایکسپیرینس تجربہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا مسئلہ، وہ مسئلہ کیا تھا کہ ہمارا تمام ریکارڈ جو ہے وہ کہاں پہنچنا چاہیے تھا؟ کراچی۔ کہاں جانا چاہیے تھا؟ کراچی۔ لیکن اس ریکارڈ کو کراچی پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو راستہ چاہیے تھا۔ اب ہندوؤں اور سکھوں نے کیا کیا کہ جن ریل گاڑیوں کے ذریعے، ٹرینز کے ذریعے اس ریکارڈ کو کراچی پہنچانا تھا، ان ٹرینوں کی پٹڑیوں کو ہی اکھاڑ دیا، جس کی وجہ سے سارا ریکارڈ ہمارے تک نہ پہنچ سکا۔ اور یہ ریکارڈ نہ پہنچنے کا نقصان کیا ہوا کہ پاکستان کے پاس اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے
اس وقت کوشش یہ کی کہ فضائی کمپنیاں جو اس وقت بھارت میں ہیں وہ ہمیں کرائے پر کچھ جہاز دے دیں تاکہ ہم ان لوگوں کو اور اپنے ریکارڈ کو بآسانی کراچی تک پہنچا سکیں، لیکن انہوں نے بھی اس چیز سے انکار کر دیا۔ اب دوسری طرف کیا تھا، جو ماہر تجربہ کار بھارت سے منگوائے گئے، اب ان کے واپس جانے کا بندوبست کیسے کیا جائے، لہذا انہیں یہیں پر ہی رہائش دینے کا سوچا گیا، جو کہ ایک نئے ملک اور نئی سلطنت کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ جناب ایک بندے کی رہائش کا، اس کے رہن سہن کا پورا خرچہ اٹھائے، اور وہ صرف ایک کا نہیں کئی سینکڑوں لوگ تھے۔ مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، ان لوگوں نے ان مشکلات کے دور میں بھی تمام تر انتظامی صلاحیتیں جو تھیں ان کو قوم کے لیے وقف کیا، پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی۔ اور یہ بات کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان ایک نیا ملک بن رہا تھا اور ان لوگوں کے جذبے بہت بلند تھے۔ اب نہ صرف انتظامی مشکلات تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے بات آپ سے شیئر کی کہ ایک نئے بننے والے ملک کے لیے سینکڑوں افراد کیا لاکھوں افراد کو سنبھالنا، ان کے لیے کھانے، رہائش اور دوسرے علاج معالجے کے بندوبست کو کرنا بہت مشکل تھا، لہذا اس نے اپنے تمام معاشی مسائل پر جو ہے وہ غور کیا، تو پاکستان کو بہت سے معاشی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب مسئلہ پھر وہی معاشیات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی قسم کے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے۔ کیوں پسماندہ تھے؟ یہ بھی بات بڑی غور طلب ہے کہ پاکستان جب بننا تھا اس سے بہت سال پہلے جب انگریز حکومت نے یہاں پہ تسلط قائم کر رکھا تھا تو ہندو ان کے بہت قریب تھے، مسلمان جو ہیں وہ کیونکہ ان سے انہوں نے جو اختیارات تھے وہ حاصل کیے تھے، لہذا مسلمان انگریزوں سے بہت دور تھے۔ جو ہندو اکثریت والے علاقے تھے ان میں تو ترقیاتی کام ہوتے رہے، لیکن مسلم اکثریت والے علاقے جو تھے ان کو کیا کیا گیا؟ نظر انداز کرتے رہے۔ اب جب مسلم اکثریت والے علاقوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو وقتاً فوقتاً کئی سالوں میں وہ مسلم اکثریتی علاقے بہت پیچھے رہ گئے، جس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا جاؤں کہ اس وقت بنگال جو تھا اس کے دو حصے تھے، ایک تھا مشرقی بنگال، ایک تھا مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال جو تھا وہ زرعی علاقہ تھا، جبکہ مشرقی بنگال میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے تھے۔ اب ہندوؤں نے کیا کیا؟ پٹسن اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کپڑے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جسے ہم روئی بھی کہتے ہیں، یہ روئی جو ہے یہ سب سے زیادہ پیداوار ہوتی تھی مشرقی بنگال میں۔ ہندوؤں نے انگریزوں سے جو بات طے کی اس کے مطابق تمام تر پٹسن کے کارخانے جو ہیں، جو کپڑے کے کارخانے جہاں اس روئی کو کپڑے میں بدلنا تھا، وہ لگا دیے مغربی بنگال میں، جس سے کیا ہوا کہ مشرقی بنگال کی تمام پٹسن جو ہے وہ مغربی بنگال اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اب مغربی بنگال جتنا تھا وہ سارا کا سارا ہندوؤں کے تسلط میں تھا، تو مشرقی بنگال کو کیا رکھا گیا؟ معاشی لحاظ سے کمزور رکھا گیا، جبکہ مغربی بنگال تمام تر قسم کے مفادات حاصل کرتا رہا۔ تو ہوا یوں کہ اس طرح مسلمانوں کو معاشی مشکلات کا بھی بہت سامنا کرنا پڑا اور مسلمان معاشی طور پر بہت پیچھے رہ گئے۔ دوسری طرف کیا ہوا؟ جو ایک اور بات جس سے بھارت یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جلد از جلد اس ملک سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اس ملک سے خود بخود ہی دستبردار ہو جائیں اور پاکستان دوبارہ جو ہے وہ بھارت کا حصہ بن جائے، وہ تھا فوجی اثاثوں کی تقسیم۔
اب فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بات یہ طے ہوئی کہ جناب ٹوٹل اثاثے اگر 100 ہیں، پاکستان رقبے کے لحاظ سے کم ہے تو اس کو 36% ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 36%۔ اور فوجی اثاثے 64% کس کو ملیں گے؟ بھارت کو ملیں گے۔ لہذا یہ جو تقسیم کا ایک طریقہ تھا، اس طریقے کو اپنانے کے لیے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ بات طے ہوگی، لیکن اس طے ہونے کے بعد جو معاملہ طے پایا وہ اور تھا۔ وہ کیا تھا کہ اس وقت پورے بھارت میں ٹوٹل 16 اسلحے کی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، انہوں نے ان میں سے ایک بھی پاکستان کو نہ دی، کیونکہ وہ ایسے علاقوں میں بنی ہوئی تھی، ان میں سے ایک بھی علاقہ پاکستان کے لیے تقسیم میں نہ آیا، لہٰذا وہ 16 کی 16 اسلحہ کی فیکٹریاں جو ہیں وہ بھارت کے حصے میں چلی۔ اب پاکستان جو ہے اس بات پر جب اپنی شکوہ شکایات کرنے لگا تو بات یہ طے ہوئی کہ پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جاتے ہیں تاکہ پاکستان اپنی اسلحہ فیکٹری لگا لے، لیکن بعد میں وہ بھی نہیں دیے گئے۔ تو اس طرح حکومت ہند نے ان تمام باتوں کو مسترد کر دیا، جس سے پاکستان کے حالات اور پیچیدہ ہو گئے، اور پاکستان کا جو جائز حصہ تھا اس سے بھی پاکستان کو محروم کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو کس طرح مختلف مسائل میں دھکیلا جایا گیا تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط ایک ملک نہ بنا سکے۔ اس کے بعد یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لہذا زراعت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ پاکستان کو اس پانی سے محروم کیا گیا۔ کیسے؟ بھارت نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ فیروز پور جو ہے وہاں پر دریائے ستلج پر ایک ہیڈ بنایا، اور مادھو پور کے مقام پر دریائے راوی پر ایک ہیڈ بنایا۔ ان دونوں ہیڈز کی مدد سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی گئی۔ اس کے بعد مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو جب پانی نہیں ملے گا، پاکستان کے مختلف علاقے جو ہیں وہ جو زرعی زمینیں ہیں وہ بنجر ہو جائیں گی، لہذا پاکستان مزید معاشی لحاظ سے کمزور ہو جائے گا اور پاکستان رخ کرے گا ہماری طرف۔ چنانچہ ہوا یوں کہ 1960 میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے تحت پاکستان اور ہندوستان میں جو پانی کا مسئلہ تھا اس کو حل کیا گیا۔ 3 دریا جو ہیں وہ بھارت کے حصے میں دے دیے گئے، راوی، ستلج اور بیاس، جبکہ 3 دریا جو ہیں وہ پاکستان کو دے دیے گئے، جن میں دریائے سندھ ہے، دریائے جہلم اور چناب۔ اب اس کے بعد پاکستان نے اس معاہدے کے بعد اپنے دریاؤں میں کچھ نہروں کی مدد سے ایک دوسرے دریاؤں کو ساتھ ملا کر پانی کو پورے پاکستان تک پہنچایا اور پاکستان کی زراعت کو محفوظ کیا۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا سیاسی مشکلات۔ سیاسی مشکلات کیسی تھیں؟ میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے بیٹا کہ آزادی کے وقت بہت سی آزاد شاہی ریاستیں جو تھیں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب ان میں کون کون سی؟ ایک مناودر، دیر، سوات، جوناگڑھ، یہ مشہور ریاستیں جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بھارت کو یہ بات ناگزیر گزری، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 9 نومبر، اب 14 اگست کو پاکستان بنا ہے،
ستمبر، اکتوبر اور نومبر، یعنی 2 مہینے کچھ دنوں کے بعد اس نے حملہ کر کے 9 نومبر کو جوناگڑھ پر قبضہ کر لیا۔ کیوں قبضہ کیا؟ کہ ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو فوجی اثاثے تھے ہی نہیں، پاکستان کے پاس تو اتنا اسلحہ تھا ہی نہیں کہ پاکستان مقابلہ کر سکتا، لہذا یہ علاقے وہ تھے، یہ ریاستیں وہ تھیں جن کے سرحدیں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ملتی تھیں، لہذا انہوں نے اپنی فوج کے ذریعے ان علاقوں پر قبضہ کرنا آہستہ آہستہ شروع کیا۔ 47 میں انہوں نے جوناگڑھ پر قبضہ کیا۔ پھر اس طرح کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 میں قبضہ جما لیا تھا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات کے موقع پر جب ہر طرف پورے ملک میں غم اور پریشانی کا عالم تھا، تو 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد اور دکن جو ہے اس پر بھی بھارت نے قبضہ جما لیا۔ اس طرح قدم بقدم بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ اب ہوا یہ کہ جب 1947 میں انہوں نے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا تو کشمیری عوام نے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، اور اب یہ تحریک آزادی کی جو تحریک تھی وہ اتنی زور پکڑ گئی کہ کچھ سالوں کے بعد آزاد کشمیر کا جتنا علاقہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کر لیا، الحاق کر لیا۔ تو اس میں سیاسی طور پر جو ہے وہ پاکستان کو اس طریقے سے گاہے بگاہے نقصانات دیے گئے کہ اس کے ان علاقوں پر بھی قبضہ کیا گیا جو علاقے پہلے پاکستان کی حدود میں شامل کیے گئے تھے، لیکن پاکستان کے پاس معاشی، فوجی اور انتظامی مشکلات کی کمی ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ابھی اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے جو کام کرنا تھا، اس وقت کے ہمارے انتظامات کرنے والے جو تھے وہ اس میں مشغول تھے، جبکہ دوسری طرف بھارت ہمیں نقصان پہنچانے کی طرف تھا۔ تو بیٹا بات یہ یاد رکھنی ہے کہ پاکستان جب بنا تو اس وقت اس میں سب سے پہلی بات کہ آئین نہیں تھا، آئین کی تیاری کی گئی تو سب سے پہلا کام کیا کیا گیا کہ 1935 انڈیا ایکٹ جو تھا اس کو ہی کچھ ترامیم کے بعد پاکستان میں لاگو کر دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جناب ریڈ کلف صاحب جو ہیں انہوں نے ناانصافی کی اور پاکستان کی حدود کو اس ناانصافی کے تحت وہ نہ کیا جو پہلے طے شدہ تھا، بلکہ ہندوؤں کی اس وقت جو طرفداری کرتے ہوئے کئی علاقوں کو ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ مہاجرین کی آبادی کا جو مسئلہ تھا، کیونکہ یہ بات طے نہیں تھی کہ وہاں سے لوگ ادھر ہجرت کریں گے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھارت ہجرت کریں گے، لہٰذا اس ہجرت کے معاملے کو اس طرح وہ معاملہ کریٹ کیا گیا، اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ مسلمانوں پر ہندوستان میں رہنا تنگ ہو گیا، لہذا انہوں نے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور پاکستان کے پاس اس وقت اب اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ان کو مکمل طور پر سہولتیں فراہم کرتے، لہذا ان وسائل کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہوا، ان میں کئی قسم کی وبائیں پیدا ہوئیں، اور ان وباؤں کی وجہ سے کئی لوگ اللہ کو بھی پیارے ہو گئے۔ پھر انتظامی مشکلات کے تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ بھارت میں تھا۔ پاکستان میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا، لیکن ریکارڈ یہاں نہ پہنچنے کی وجہ کہ یہاں کی جو ریل کی پٹریاں ہیں ان کو بھی اکھاڑ دیا گیا۔ تو اس طرح یہ مختلف قسم کے مشکلات کے سما تھے جو کہ اس وقت پاکستان کو سامنا کرنا تھا۔ آج کے لیے ہمارا یہ کام جو ہے کہ آج کا کویسچن بہت اہم کہ پاکستان بننے کے بعد اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔